بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ برکات سعادات سے لبریز ماہ نور، ماہ سرور، ماہ مبارک رمضان المقدس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے دعا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ایمان کی حلاوتوں اور لذتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کی مقدس ساعات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ عالم اسلام میں جملہ اہل ایمان کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ خاص سے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کاملہ اور فضل واسع کے موافق اور مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث بخشش اور باعث نجات بنائے۔ فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری اپنی فیس بک کے ذریعے اور ریڈیو آواز 103.1 FM کے ذریعے ماہ رمضان کی آمد پر جملہ اہل ایمان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے اور گلہائے تہنیت نظر کرتا ہے، اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ کہ اس ماہ رمضان کو ہم اپنی بخشش کا اور اپنی نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیں۔ اہل ایمان کے دل اس بار ماہ رمضان میں بہت زیادہ مضطرب ہیں، ملتہب ہیں، پریشان ہیں اور قبیدہ خاطر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان میں مساجد کی رونق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف نیکی اور تقوی کا، پرہیزگاری کا، خشیت الہی کا ایک منظر نظر آنے لگتا ہے، وہ منظر نظر نہیں آئے گا۔ بہت سارے دل مساجد میں جانے کے لیے تڑپتے رہیں گے، ترستے رہیں گے، مگر اس کرونا وائرس کی وجہ سے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں جانا اجتماعی طور پر ممکن نہ ہوگا۔ مگر یہ بات درست ہے، اور میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دل کے التہاب کے ساتھ، روح کے اضطراب کے ساتھ، نفس کی بے چینی کے ساتھ جو گھر میں بھی نماز ادا کرے گا، انفرادی طور پر عبادت کرے گا، مگر جذبہ اس کے دل کے اندر اجتماعی عبادت کا ہوگا، رب ذوالجلال اس کو ایسے ہی ثواب عطا فرمائے گا جس طرح اجتماعی طور پر وہ مسجد کے اندر جا کر عبادت کر رہا ہے۔ اور اس ضمانت کی وجہ قرآن پاک بھی ہے اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں بڑی تصریح کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ عید قربان کے موقع پر تم جو جانوروں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، دلوں کی خشیت پہنچتی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہر صاحب ایمان کی نظر سے گزرا یا کانوں سے گزرا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار اور انحصار نیتوں پر ہے۔ صاحبو،
یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل نہ کرے مگر عمل کی نیت رکھتا ہو اور اس نیت کی بنیاد پر اسے عمل کرنے کا ثواب مل جائے، عمل کرنے کی جزا مل جائے۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ ایک شخص عمل کرے مگر اس کے عمل کے پیچھے نیت فاسدہ ہو، نیت باطلہ ہو، تو وہ عمل کر کے بھی نہ صرف ثواب سے محروم رہے بلکہ عذاب کا سزاوار ہو جائے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر اللہ الى نیات قلوبکم۔ کیا لوگو آگاہ رہو، بے شک اللہ کی نگاہیں، اللہ کی نظر تمہاری صورتوں پر بھی نہیں ہوتی، تمہاری شکلوں پر بھی نہیں ہوتی، تمہارے چہروں پر بھی نہیں ہوتی اور تمہارے عملوں پر بھی نہیں ہوتی۔ دیکھنے والا تو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ان آیات کریمہ اور ان احادیث طیبہ کی روشنی میں اگر ایک شخص دل میں مسجد جانے کی تڑپ رکھتا ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کی کسک رکھتا ہے مگر اس مجبوری کے پیش نظر جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید اور دلوں کے اسرار و رموز کو جاننے والا ہے۔ وہ اس دل کے بھید پر آگاہ کرتے ہوئے اس کو ایسے ہی اجر عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ آپ اس اضطراب کو ختم نہ کیجئے، اس التہاب کو ختم نہ کیجئے، اسی بے چینی میں رہیے اور خدا رب ذوالجلال اسی بے چینی کے ذریعے ممکن ہے کہ اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہے کہ انسانی زندگی کا اور انسانی صحت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ احترام ہے۔ میں ضمنی طور پر یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں انسانی صحت کی اتنی اہمیت ہے کہ شریعت اسلامیہ کا یہ ظاہر و باہر قانون ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے کسی کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہو یا بیماری میں طوالت اور درازی کا اندیشہ ہو یا بیماری میں شدت کا اضافہ ہو تو ان تین صورتوں میں وہ شخص روزے چھوڑ سکتا ہے، اور جب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو تب وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہا ہو اور روزے کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا ہو تو ایسے شخص کے لیے روزے کو چھوڑ دینا جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں انسانی جان کی اور انسانی صحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس اضطراب کو رہنے دیجئے، اس التہاب کو رہنے دیجئے، بے تابی ختم نہ کیجئے۔ اسی بے تابی کی شکل میں جو آپ نماز اپنے گھر میں ادا کریں گے وہ نماز ایسے ہی ہوگی جیسے آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اور ضمنی طور پر اس امر کی جانب بھی اشارہ کر دوں کہ مسجد کے سپیکر پر، مسجد کے ریڈیو پر آپ ہرگز اقتدا نہیں کر سکتے۔ آج کے دور کا یہ فتنہ بھی بپا ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں نے آن لائن جمعہ پڑھانے کی بات کی ہے اور آن لائن تراویح پڑھانے کی بات کی ہے۔ فقہائے اسلامیہ کے اتفاق کے یہ خلاف ہے۔ مقتدی اور امام کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا یہ اقتداء کے لیے حائل ہے اور اس سے اقتداء نہیں ہو سکتی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ماہ رمضان کی آمد پر رمضان المبارک کے فضائل کو بیان کرنا یہ خود نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ تو اس وقت میں بیان کر کے اور آپ سن کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ شعبان کے آخری دن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطاب فرمایا۔ آپ کے کلمات طیبات اس طرح ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان
کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ خطاب فرمایا، اور خطاب کے یہ کلمات طیبات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کو عظمتوں والا مہینہ کہنا اور برکتوں والا مہینہ کہنا، یہ وہ ذات اقدس کہہ رہی ہے کہ جن کے جسد اقدس کو جو خاک کے ذرات لگ گئے ہیں، وہ خاک کے ذرات اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اور اس مہینے کو وہ ذات عظیم مہینہ کہہ رہی ہے جن کی اپنی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی چلے جانے کے بعد اور گزر جانے کے بعد جن گلیوں میں وہ گزر جاتے ہیں، رب ذوالجلال آپ کے نالین سے لگنے والے ذرات زمین کی قسم یاد کرتا ہے۔ اس کو برکت والی وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جن کے لعاب دہن کے اندر یوں برکت ہے کہ کڑوے پانی میں جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، بیمار کو لگتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگتا ہے ٹانگ درست ہو جاتی ہے، نکلی ہوئی آنکھ پہ لگتا ہے آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو وہ عظمتوں والے نبی اور وہ برکتوں والے نبی جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو عظیم ہے، ایک ایک نہج عظیم ہے، جن کی زندگی کی ایک ایک نہج برکت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ قد اذلکم شہر عظیم مبارک، بے شک تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور وہ شب قدر ہے، جو عام طور پر رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو سمجھا جاتا ہے، مگر حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ آخری اس حوالے سے جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کی وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ وہ 21 ہے، وہ 23 ہے، وہ 25 ہے، وہ 27 ہے اور وہ 29 ہے۔ لہذا شب قدر کو تلاش کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں اپنی عبادت کے اندر اضافہ کر لیں اور سچی تڑپ اس کے حصول کی کر لیں۔ بس سچی تڑپ پیدا ہونے کی دیر ہے، رب ذوالجلال آپ کو لیلۃ القدر عطا کر دے گا۔ اور جو شخص یہ 5 راتیں نہ جاگ سکے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 27 رمضان المبارک کو عبادت کر لے، پروردگار عالم اس کی عبادت کے صدقہ میں اس کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے دنوں کا روزہ اللہ تعالی نے فرض کر دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو یعنی نماز تراویح کو اور نماز تہجد کو نفل کر دیا ہے۔ یہاں پر تطوع نفل کا لفظ فرض کے مقابل میں استعمال ہو رہا ہے، مراد سنت موقدہ ہے کہ نماز تراویح کا ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بعض لوگ روزے اور تراویح کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے نماز تراویح رہ گئی تو سمجھتے ہیں ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر کسی عذر کی بنیاد پر ان نے روزہ نہ رکھنا ہو تو نماز تراویح بھی ادا نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، نماز تراویح کو ادا کرنا سنت موقدہ ہے، مگر ان کا آپس میں ایسا لزوم کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا روزہ رکھنا ہو یا روزہ کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑنا ہو، دونوں صورتوں میں نماز تراویح کو پڑھنا ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے نماز تراویح رہ گئی تو روزہ رکھنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شناعت نہیں ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، پروردگار عالم نے اس کی رات کے قیام کو نفل بنا دیا ہے۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ،
فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کا کرم یوں چھلک چھلک کر برستا ہے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بار دیگر سنیں، وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، جو شخص اس مہینے کے اندر نفل ادا کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معنی صاف واضح ہے کہ نفل کے ثواب سے فرض کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں کی بارگاہ میں یہ بات دوبارہ دہراؤں گا اور یہ عرض کروں گا کہ اگر نمازیں قضا ہوں تو جتنا وقت میسر آئے وہ ان نمازوں کو قضا کیا جائے۔ نوافل پڑھنے سے کہیں بہتر ہے کہ ان قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، بلکہ ضروری ہی یہی ہے کہ نوافل پر وقت صرف کرنے کی بجائے وہ فرض کو ادا کرنے پر لگایا جائے، اس لیے کہ قضا نماز کو ادا کرنا بھی فرض ہے، اور اس فرض میں جتنی تاخیر ہوتی ہے وہ مورد عذاب بنتی ہے اور مورد عتاب بنتی ہے۔ تو جب نفل کے ثواب سے فرض کا ثواب زیادہ ہے تو پھر فرض کو کرنا ہی دانش مندی اور عقل مندی ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کی بلوغ کے بعد نمازیں قضا ہو گئی ہوں وہ میری اس نصیحت پر عمل کریں، وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، نوافل کی بجائے قضا نمازوں کو ادا کریں۔ پروردگار عالم ان کو نوافل کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور قضا نمازوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، اور فرمایا جس شخص نے اس رمضان المبارک کے اندر کسی فرض کو ادا کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رک جانے کا مہینہ ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، ازدواجی تعلقات سے رکنا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رک جانا۔ مگر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جو عام مہینوں کے اندر ہمارے لیے کھانا جائز ہے، مستحب ہے، مگر رمضان المبارک کے اندر ہم محض اس لیے رک جاتے ہیں کہ ہمارے مولا نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جن چیزوں سے مولا نے ہمیشہ کے لیے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ برداشت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں برداشت سکھاتا ہے، مگر ہمارا معاملہ بڑا برعکس ہو گیا ہے۔ ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، اور شام کو 1 گھنٹہ پہلے ہی ہم تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دسترخوان کو ان ساری چیزوں سے سجا لیتے ہیں جن سے ہمارا نفس کا تعلق تھا۔ نفس کی اشتیاق کو، شہوت کو بڑھا بڑھا کر شام کو اس کی تکمیل کر دینا، یہ روزے کی افادیت کے خلاف ہے، روزے کی مقصدیت کے خلاف ہے۔ روزہ تو یہ تھا کہ جس طرح تو نے اپنے منہ کو 3 چیزوں سے روکا ہے اس طرح اپنے سارے بدن کو ہر چیز سے روک لے، اس لیے کہ اکھیں روزہ کنی روزہ تے روزہ سارے تن دا تے ایسے روزے داراں اوپر وردائے می کرم دا۔ صرف زبان اور منہ کے روزے سے باران رحمت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں دل سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ذہن سے عبادت کرنی چاہیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایک بار صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو کہ طاقتور کون ہے؟ عرض کی جی جانتے ہیں، وہ شخص ہمارے نزدیک طاقتور ہے، وہ شخص ہمارے نزدیک طاقتور ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے اور شکست دے دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت میں طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لینے والا ہوتا ہے اور غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةُ، اور یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حاضرین محترم، اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اب آپ ایک لمحہ میں
کوئی خبر کہیں سے حاصل کر کے کہیں تک پہنچا سکتے ہیں، وسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں ہمدردی کا پہلو اپنانا چاہیے، اور ہمارے گرد و پیش میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، سب سے پہلے اپنی اعزہ و اقربا، اس کے بعد اپنے دوست و احباب، اس کے بعد پڑوسی، اس کے بعد دوسرے شہروں والے اور دوسرے ملکوں والے آپ کے خیرات، صدقات اور زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور یہ ان کا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہمارے حق کی ادائیگی میں ہمارے مددگار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت، صدقات کو ادا کرتے وقت سب سے پہلے نظر دوڑائیں اپنے خاندان والوں پر، اپنی خاص برادری اور خاندان پر، کہ اگر ان میں کوئی غریب ہوا اور آپ نے صدقہ غیر خاندان کو کیا تو وہ صدقہ قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بہار شریعت میں اسی عنوان سے یہ لکھا گیا ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان عالی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، مگر اس شخص کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا جس کے دل کے اندر حقد ہو اور کینہ ہو، جس دل کے اندر ہمدردی ہوگی، جس دل کے اندر محبت ہوگی، جس دل کے اندر دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا۔ وہ خیر خواہانہ جذبات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے غم اور بے غمی میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مومن کا رزق کس طرح بڑھاتا ہے کہ اس کے یا تو تھوڑے کے اندر برکت آ جاتی ہے، کہ کھانا پینا اس کے اخراجات وہی رہتے ہیں مگر ان کے اندر برکت آ جاتی ہے، اور برکت کے دو طریقے ہیں، یا تو اس صاحب کو جو بیماریاں آنی تھیں، ان پر جو مصائب و آلام آنے تھے، پروردگار عالم نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، فرمایا کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، کہ تھوڑے سے وہ سیر شکم ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا جو بچ جاتا ہے اس کے ان کا دل مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے۔ اور مومن کے رزق میں اضافے کی یہ بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے، اور بالکل درست ہے کہ مومن کا حقیقی رزق وہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے آتا ہے، اور حقیقی رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مومن کی حقیقی رزق اس کا روح کا رزق ہے، اور روح کا رزق اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جو بات بڑی واضح ہے کہ ماہ رمضان میں عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا اہل ایمان کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو روزہ کھلواتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کے لیے نجات کی ضمانت بن جاتی ہے، اور اس کو جس کو وہ روزہ کھلوا رہا ہے، جس کا روزہ افطار کر رہا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں آتی، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا تھا۔ مگر ہمارے لیے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا ہے، ہمیں ماہ رمضان میں جی بھر کر عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں مواسات کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حدیث پاک اختتام پذیر نہیں ہوئی، مگر انشاءاللہ العزیز کل حدیث پاک کی تکمیل ہو جائے گی۔ میں ریڈیو آواز 103.1 FM کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ فقیر کی معروضات کو آگے پہنچانے کے لیے یہ وسیلہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریڈیو آواز کی جملہ تعزیز تنظیم کو اور ریڈیو آواز کی تنظیم کے جملہ افراد کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی حلاوتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرمائے۔ میرے معزز بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ العزیز بشرط صحت اور بشرط زندگی فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری ہر روز شام کے وقت
افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری پر اور حسن باطنی پر، آپ کے جمال و کمال پر گفتگو کرے گا۔ افطاری سے 5 منٹ پہلے گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی اور آخری 5 منٹ میں دعا ہوگی۔ میں آپ کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں اور اس دعا کے اندر شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فضل و کرم فرمائے۔ اس کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک کو زندگی کے ہر میدان میں عروج عطا فرمائے، زندگی کے ہر میدان میں خوشحالی عطا فرمائے۔ جو اہل ایمان اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت ہو، ان کے روحانی درجات بلند ہوں، ان کو جنت الفردوس میں مقام بری حاصل ہو۔ جو اہل ایمان زندہ ہیں، بیمار ہیں، ان کو رب العالمین شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ جو اہل ایمان زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کی خود مد و دستگیری فرما یا رب العالمین۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر کہیں دکھلاوے کا پہلو ہو، للہیت کا پہلو نہ ہو، تو باری تعالیٰ مجھے للہیت عطا فرما، مجھے صرف اپنے در کا غلام بنا لے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ اقدس سے التجا ہے کہ تو صحت بھی عطا کرنا، سلامتی بھی عطا کرنا، تاکہ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو چرچے کرنے کے لیے جو میں نے یہ سوچا ہے، اس سوچ کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو اور میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ اس کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت سے امت مسلمہ کو بر وقت کی اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔